انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کا بہت واضح اور صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد کہ وہ ہماری عبادت کریں، بندگی کریں، تو کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے کسی کی عبادت کی، کسی کی تعریف کی، کسی کی ثنا کی کوئی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ الصمد کہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ انسان کو ہر لمحہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی محتاجگی، اور اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز کہ بندہ عبادت کر کے اپنا بھلا کرتا ہے، اپنی دنیا اور عاقبت سنوارتا ہے۔ اسے یہ سبق دیا گیا کہ کسی عبادت کے کرنے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم نے کوئی احسان کر دیا، بلکہ ہم نے کئی بار یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ جب کفار نے یا اس زمانے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ احسان جتلانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، اور بعض ایک لوگوں نے احسان جتلایا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا کہ یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے کوئی بڑا احسان کر دیا۔ تو اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے تمہارا، تم نے اسلام قبول کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا، تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہاری رہنمائی فرمائی۔ تو بلا تشبیہ آج ہم بھی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی قدر و قیمت ہے، اخلاص کا کہا جاتا ہے، اخلاص کا وزن ہے۔ اگر بغیر اخلاص کے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں بارہا ارشاد فرمایا اخلاص کے حوالے سے۔ جہاں منافقوں کا ذکر ہوا تو اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے آپ کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور اگلا جملہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ اپنے دین کو جنہوں نے اللہ کے لیے خالص کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے کاموں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں اخلاص کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں دکھلاوا، غرض و غایت، مقصود لوگوں کو خوش کرنا ہے، وہاں اخلاص جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا۔ قرآن کریم اس حوالے سے بہت واضح طور پر ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ حج میں اگر اس آیت کا ظاہری ایک معاملہ آپ دیکھیں تو جو شخص جانور خریدتا ہے، ایک سرمایہ خرچ کرتا ہے اور جانور کثیر سرمایے کا آتا ہے،
اب اس کے ذہن میں کہیں یہ بات ہو کہ جی میں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کیا اور میں نے بہت بڑا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا واضح طور پر قرآن میں فرما رہا ہے لن ینال اللہ، اور یہاں اس بات کے آغاز میں کہا ہرگز، اور یہ ایسی نفی ہے کہ اس میں تاکید کے ساتھ کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ تم جو جانور ذبح کر رہے ہو، کثیر سرمایہ خرچ کر کے جانور خرید کے لا رہے ہو، اس کو ذبح کرتے ہو، تو یاد رکھو نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت پہنچتا، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اگر تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے۔ تو بے اللہ کی بارگاہ میں بغیر اخلاص کے کیے گئے عمل کی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایک مثال دی گئی، ہمارے رکوع سجدے، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقہ اور خیرات، اس کی اللہ کو قطعاً حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی محتاجگی ہے۔ ہمیں تو واضح طور پر قرآن میں فرمایا اللہ غنی ہے اور تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو۔ تو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سارے معاملات میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو، کہ تمہارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے اس کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذکر میں بھی یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ یاد کرو جناب موسیٰ کا تذکرہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کے بعد فرمایا وہ خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے بیٹھے تھے۔ ہمیں قرآن میں یہ سبق دیا جا رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سورہ زمر میں، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل فرمائی۔ اب جب یہ حق کے ساتھ نازل ہو گئی، اس آیت میں بظاہر خطاب محبوب کریم علیہ السلام کو ہے، لیکن مقصود اور مراد ساری نسل انسانی ہے کہ ہم نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ اب جب کتاب تم تک پہنچ گئی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو، اللہ کے لیے جو تم نے کرنا ہے، بندگی کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، جو بھی کوئی معاملہ ہے اس کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کیا کرے۔ آپ کی زندگی میں حقوق اللہ سے تعلق ہے کسی معاملے کا، آپ کی زندگی میں حقوق العباد سے تعلق ہے کسی معاملے اور مسئلے کا، ان دونوں حقوق میں سر فہرست یہ ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر بلے بلے کرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یا اپنی عزت کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ان کی مثال ایسے جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہو، عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس چٹان کے اوپر مٹی کی گرد جم گئی، مٹی کی تہ جمی، اور دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ ساری مٹی ہے۔ اب مٹی سے مقصود کیا ہے؟ کسان کو لالچ ہوتا ہے کہ یہ مٹی نرم ہے، یہاں بیج بویا جائے گا، یہاں سے فصل نکلے گی، فصل نکلے گی، میرا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ فرمایا ایسے کی مثال ایسے جیسے ایک چٹان ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بارش برسی، اور اس زور کی بارش برسی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ چٹان خالی ہو گئی، جو مٹی تھی وہ ساری بہہ گئی۔ تو قرآن نے یہ مثال دے کر یہ بتایا کہ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ ہم یہ نیکی کے کام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، لوگ ہم سے خوش ہو جائیں اور لوگ ہمیں اس کا صلہ دیں، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ چٹان کی چٹان رہے گی، اس کے اوپر مٹی کی گرد اگر جم بھی گئی تو جب کبھی بارش برسے گی وہ ساری مٹی اتر جائے گی۔ تو قرآن فرما رہا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو،
اپنے معاملات کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اخلاص اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اگر ہماری زندگی میں اخلاص آ جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہوں گے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، خاص طور پر اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں اخلاص کا حصول کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر ابتدا میں ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے، اور بڑی مشہور روایت ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اسی کا اس کو صلہ مل جائے گا۔ ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا تھا، اور فرمایا کہ ان 3 سے جہنم کے دہکانے کا، بھڑکانے کا آغاز کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے جو شخص لایا جائے گا، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، ان میں سب سے پہلے جو لایا جائے گا، ایک ان میں قاری قرآن ہوگا، ایک ان میں مجاہد ہوگا، جہاد کرنے والا، ایک ان میں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا۔ ان تینوں کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری قرآن سے پوچھے گا کہ میرے لیے تو نے کیا کیا؟ جس طرح اس حدیث میں فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کے لیے کوئی نیت کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جل وعلا سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس کے تو سب سامنے ہے۔ لوگوں کو صفائیاں دینی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کام کیا کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے۔ اتنی بڑی عبادت کو اس لیے واضح کیا گیا کہ اگر تلاوت قرآن بھی کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، اگر جہاد فی سبیل اللہ کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، اگر خیرات کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے لوگوں میں یہ بات مشہور کرنے کے لیے کہ قاری ہے، قرات بڑی اچھی کرتا، لوگوں نے تجھے قاری کہا نہیں؟ لوگوں نے تجھے کہا نہیں؟ لوگوں نے کہا قاری ہے، بڑا اچھا اس کی آواز ہے، بڑا اچھا اس کا لحن ہے، اتار چڑھاؤ بڑا اچھا، جاؤ لوگوں سے بدلہ لو۔ دوسرے شخص سے وہ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیا، اپنی جان تک تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائے گا اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ تو لوگوں نے تجھے کہا، تو نے لوگوں کے لیے کیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تیرا بدلہ مل گیا تجھے، میرے لیے کیا کر کے آیا؟ جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا اس سے بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، سو لوگوں نے تجھے کہا، میرے لیے کیا کیا؟ اس حدیث میں کہ فرمایا جس کے لیے کوئی نیت کرتا ہے اس کا عمل اسی کے لیے۔ ایک جملے میں بات سمیٹ دی، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو کام جس نیت سے کر رہے ہو اس کا تمہیں صلہ مل جائے گا۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت کی، فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، کیونکہ یہ اس تناظر میں تھی نا جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کا بدلہ اللہ اور اس کا رسول دیں گے۔ اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی تاکہ دنیا پالے، اسے دنیا مل جائے تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے، کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ اس کا کسی سے نکاح ہو جائے تو اس کی ہجرت اس کے لیے۔ فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو جس نیت کے ساتھ کام کرے گا اس کو اس کا پھل مل جائے گا۔ تو
تو ہمیں اس روایت میں واضح طور پر سمجھایا گیا کہ اخلاص کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ اور صحیح مسلم کی، نسائی کی، ابو داؤد ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، اگر کوئی سچائی سے اللہ کے حضور شہادت کا متمنی ہے، شہادت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہید کی موت ملے، فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، وہ کل اگر اپنے بستر پر بھی اس کو فوت ہوتا ہے، بستر پر بھی اس کو موت آتی ہے، تب بھی اس کے اس سچے سوال کی طلب کی وجہ سے اللہ اسے شہیدوں میں شمار فرمائے گا۔ بلغہ اللہ منازل الشہداء، کیوں؟ اس کا سوال سچا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی یہ قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی سچائی سے اللہ کے حضور سوال کر رہا ہے، بے شک گھر میں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں، شہادت کے حوالے سے ذکر بھی آ جائے، زبان پر بھی جملہ آ جائے، تو دل میں ایک خوف سا ہوتا ہے، یار شہید ہونا، شہادت گویا اپنی جان قربان کرنا، تو ہمارا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں ہماری تربیت ہو رہی ہے، اس معاشرے میں یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جس کے دل میں کبھی جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، کبھی اس کے دل میں جذبہ جہاد جاگا ہی نہیں، کبھی اس نے شوق ہی نہیں کیا، کبھی اس نے تمنا ہی نہیں کی، وہ ایک قسم کی نفاق کی موت پر مرے گا۔ آج ہمارے نصاب میں یہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج ہمارے نصاب میں یہ کہاں ہے؟ آج ہمیں کہاں سکھایا جاتا ہے؟ قرآن کریم تو بارہا اس کا تذکرہ کرتا ہے، بڑے بڑے حسین انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم بدقسمتی سے اس سے محروم ہیں۔ پھر ایک اور حدیث اس حوالے سے بڑی شاندار ہے، جامع ترمذی کی، نسائی کی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد کیا، میں نے یہ روایت یاد کی۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تمہارا دل جس چیز کی گواہی دے اور اس پر تردد نہ ہو۔ انسان کا دل سب سے بڑا، انسان کا ضمیر سب سے بڑا اس بات کا جج ہے، منصف ہے۔ آپ کوئی کام کریں تو آپ کے دل کے اندر سے آواز یہ آ جاتی ہے کہ یہ کام درست ہے، اور وہ کام صحیح نہ ہو تو آپ کے دل کے کونے سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مسلمان میں رکھا ہے کہ اسے یہ خوف ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی کے دل میں بھی فی زمانہ جو دنیا دار طبقہ ہے ان میں یہ خوف نہیں ہوتا۔ مسلمان کو یہ خیال ہوتا ہے مالک یوم الدین، ایک دن آئے گا جس دن ان ساری چیزوں کا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک ذرہ جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں اپنی سائنس کی زبان میں، کہ ایک ذرہ بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، ایک ذرہ بھی اگر کسی نے برائی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ بندہ مومن سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس عمل کا حساب دینا، ورنہ آپ رمضان میں دیکھ لیں کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، وہ بند کمرے میں ہو، اس کے سامنے کوئی بھی نہ ہو، حالانکہ ہم لوگوں سے حیا زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے حیا کا معاملہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ہمیں لوگوں کا خوف اور لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
ہمیں اگر نہیں ڈر ہے، نہیں خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں۔ اور دوسرا بھی اس حوالے سے یہ بھی ہے، ایک عارف کامل کا ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ اللہ کے کرنے والے کام آج کل بندوں نے شروع کر دیے، کہ پوچھنا تو اللہ نے تھا آپ سے، حساب کتاب تو آپ کا اللہ نے لینا ہے، لیکن آج ہم خدائی دعوے دار، خدائی فوجی بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج لوگ وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا، لوگ اس کام کے کرنے کے اہل سمجھ بیٹھے خود کو کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ نے کرنا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ ہم پوچھیں، ہم لوگوں سے سوال کریں، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا ہمیں حیا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا۔ لیکن بہر طور ایمان کی اگر کسی کے اندر رمق ہے، ایمان کی اگر حرارت ہے، تو وہ بند کمرے میں بھی بیٹھا ہو، پیاس لگ رہی ہو، بھوک لگ رہی ہو، تو وہ پانی نہیں پیتا۔ اس کیفیت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو بات تمہارے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو، جو بات تمہارے دل میں کھٹکے اس کو دعما، اس کو چھوڑ دو، اور وہ کام جس پر تمہارا دل مطمئن ہے وہ کام کر گزرو۔ لیکن یہ کیفیت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہاں تو یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، برائی کر لیتے ہیں، حق کھا لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن دل میں خیال تک نہیں آتا کہ یار میں نے جو کام کیا وہ درست نہیں کیا، میں نے جو کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، اور خود پھر اس کام کے اوپر جواز تلاش کیا جاتا ہے، نہیں جو میں نے کیا وہ صحیح کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، کہ فرمایا جو بات تمہارے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ دل بھی تو ہر ایک کا نہیں نا، قرآن کریم نے کہا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کا مالک ہوگا اس کی تو پھر شان ہی الگ ہے۔ کسی کو قلب منیب کہا گیا، کسی کو قلب سلیم کہا گیا، لیکن کسی کا ٹیڑھا دل بھی کہا گیا۔ تو جس کے دل میں کجی ہوگی، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی آیتوں میں بھی ٹیڑھا پن تلاش کرتے، تو وہ تو اس حدیث کو کبھی نہیں سمجھے گا، نہ اس کا دل اس بات کی طرف آواز دے گا کہ تیرا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارا ضمیر کی آواز اس کو بھی بیدار رکھنا چاہیے۔ پھر ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہ، جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ساتھ خالص ہو، مخلص ہو، اپنے کاموں میں مخلص ہو، اور پھر دنیا سے اس حال میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اللہ کے لیے اس نے خود کو خالص کیا ہوا ہو، فرمایا وَمَاتَ وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، وہ مر جائے گا تو اس حال میں اسے موت آئے گی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ اخلاص کی برکت ہے۔ آج ہماری نمازیں، آج ہمارے صدقے، آج ہمارے تعلقات، آج ہمارا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، لین دین، اس میں کہیں بھی وہ جو اخلاص ہونا چاہیے اس جامعیت کے ساتھ ہمیں اخلاص نظر نہیں آتا۔ ہمارے تو جنازوں میں اخلاص نہیں رہا، ہم تو وہاں بھی جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 بندوں کے سامنے اس کو پتہ چلے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی کی عیادت کرنے جاؤں تو 4 بندوں کو پتہ چلنا چاہیے، میں اگر کچھ کھا رہا ہوں تو 4 بندوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ وہ جو جس جال میں ہمیں لپیٹ دیا گیا نا، جس جال میں ہم لپٹ گئے، بدقسمتی سے ہماری نئی نسل آپ دیکھیے گا، ہم نے سن 2005 میں جب ہم نے دورہ حدیث پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث پاک آئی، ہمیں استاد صاحب نے اس حدیث کے تحت بتایا کہ پہلے وقتوں میں جب کوئی چیز لائی جاتی تھی گھر میں تو اس کو چھپا کر لایا جاتا تھا،
اور وہ سب سے بڑی مثال اس کی دیکھیں کہ ہمارے کھانے کا انداز، آپ دیکھیں کہ دسترخوان کے اندر پونے کے اندر روٹی ہوتی تھی۔ کسی زمانے میں پنجاب کے کلچر میں پونا یا دسترخوان جو تھا ایک ایسا جز سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بغیر کوئی ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا تھا، ہے نا ایسا کہ روٹی جب رکھی جاتی تو لپیٹ کے رکھی جاتی، پونے کے اندر دسترخوان میں لپیٹ کے رومال کے اندر لپیٹ کے رکھی جاتی۔ استاد صاحب فرمانے لگے یہی ایک سبق ہے اس بات کا کہ بندہ جو ایسے معاملات ہیں ان میں چھپ کر وہ کام کرے۔ آج ہمارے بچے کس کام میں مبتلا؟ آج ہمارے بچے کہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہاں سیلفی لینا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں۔ پتہ چلے لوگوں کو کہ میں یہاں اس ہوٹل میں نے کھانا کھایا، پتہ چلے کہ میں نے یہ کھانا کھایا ہے، پتہ چلے کہ میں اس مال میں آیا ہوں، پتہ چلے کہ میں نے یہاں سے شاپنگ کی ہے، میں نے یہاں کی چیز لی ہے، اور اس کو پھر بار بار ہر ایک کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ صرف اسٹیٹس تک محدود نہیں ہے، اس کو پھر شیئر کیا جاتا ہے۔ او بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دسترخوان کو شادہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت سے نواز دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں برکت دے دی ہے اور تم 4 دوستوں کے ساتھ گھر کا نہیں باہر کا کھانا کھا رہے ہو، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس پر ہمارا دل بھی ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے۔ کیوں؟ من حیث القوم، معاشرہ اس سمت پر چل پڑا، معاشرے کی یہ روش ہے۔ اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، کوئی کسی کی اب یہ ہمارے ملک میں اس طرح کی جو صورتحال ہے سیلاب کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ بھی ہماری طرح گھروں میں سکون سے اطمینان سے کھا پی رہے بیٹھے، آج وہ بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اور اس طرح کے واقعات تو ہمارے سامنے کئی بار آئے۔ آپ نے اپنی زندگی کے چند سال پہلے وہ زلزلہ بھی دیکھا تھا۔ ہمارے ملک میں یہ سلسلہ جو ہے وہ عرصہ دراز سے جاری ہے، کچھ اس میں ہماری اپنی غلطیاں، غفلتیں، کوتاہیاں ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہوا ہے اس میں تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری بہت سی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ معاملہ ہو رہا، اب اس پر کیا ہوتا ہے؟ جو امداد دینے جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تصویر آئے۔ یہ ہمارے ہی سیاستدان ہیں نا، یہ ہمارے سیاستدانوں کو ایک طرح کی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، ہم اسی بیماری کا حصہ ہیں۔ ہماری تصویر ہونی چاہیے۔ دیکھ لیں آپ، ہر بڑے آدمی کو یہ بیماری ہے، میرے نام کا کتبہ لگا ہونا چاہیے، میں افتتاح کروں، یہ سڑک میری ہے، یہ محلہ میرا ہے، اور یہ پروان چڑھتی ہے سوچ۔ عہدے کے ساتھ ساتھ بندہ بڑا ہوتا ہے۔ اپنے لیول پر دیکھ لیں، اپنے لیول پر دیکھ لیں، آج ہمارا کوئی بچہ ہے، میں نے گاڑی لی، تصویر کھینچ کے لگا دی، میرے پاس نئی موٹر سائیکل ہے، میرے پاس نئی کار ہے، وہ پاویں کسے دی ہوئے سٹیٹس کیسی لائی ہوں ہے، میں نئی گڈی لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ کوئی خدا تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں میں تم دونوں کو، حسنین کریمین کے بارے میں تم دونوں کو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر زہریلی شے سے، نظر سے، کیڑے مکوڑے سے۔ او بھائی، اگر انہوں نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ ان کو اللہ کی پناہ میں دیا جائے تو ہم کس اسٹیٹس کو کے چکر میں پھنسے ہوئے؟ یہیں سے پھر آپ کو کوئی عہدہ بڑا مل جائے تو پھر آپ آئیں گے جی میں سوشل میڈیا پر آؤں، میرا یہ کام بھی آنا چاہیے، میرا یہ، اور یہیں سے ہمارے وی لاگنگ کا چکر شروع ہوا، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ گمراہی کے گڑھے میں ایسی گری کہ آج اس افرید سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں جی وی لاگ بناؤں گا میں، اور وہ
ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، بڑی اہم بات، کہ گھر کا، میں اب یہ بات اوپنلی کہہ رہا ہوں نا، ہمارے گھر کا آپ سب جانتے، جو گھر کا ایک حصہ ہے بیڈ روم ہے، وہاں سیانے کہا کرتے تھے اپنے دوستوں کو مت لے کر جانا۔ کیوں بھئی، ایسا ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ جتنے بڑے بیٹھے ہیں آپ میری اصلاح کیجئے گا، کہتے ہیں ایسا کہ نہیں کہتے؟ آج جو وی لاگ بن رہا ہے، جس کام پر آپ سب بچے چل رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین کی تعلیم یہ ہے کہ یہاں سے دو، اس ہاتھ سے دو، اس کو خبر نہ ہو۔ دین کا فلسفہ یہ ہے۔ اب جب فلسفہ دین کا یہ ہے تو پھر اس میں آپ دیکھیے کیوں کہا گیا نفلی نماز گھر پڑھی جائے، تاکہ آپ کی زندگی کا ایک گوشہ، ایک کونا ایسا بھی ہونا چاہیے جس کا اللہ کو پتہ ہو یا آپ کو پتہ ہو۔ دین کا فلسفہ تو یہ ہے کہ چیزوں کو چھپا کر رکھا جائے، اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ریاکاری، نام و نمود، اور اس میں بھی الٹے کام۔ تو اس حدیث میں کہا گیا جس نے اخلاص کی عادت کو اپنا لیا، جو مخلص ہو گیا اللہ کے ساتھ، نماز، زکوٰۃ، یہ سب کچھ کیا، وہ اس حال میں فوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مجدہ ہے کہ یہ کسی کو مل جائے، اس کے بعد اس کو کسی شے کی حاجت نہیں رہتی۔ میں ایک حدیث آپ کے ساتھ، وہ بڑی اہم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی جا رہے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، میں موضوع سمیٹ دیتا ہوں اپنا۔ جا رہے تھے 3، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہوئی، ان تینوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پناہ لی، اب وہ آسمان سے ٹپکا کھجور میں اٹکا والا معاملہ ہوا کہ چٹان گری اور چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ آپ میں سے جو لوگ شمالی علاقہ جات کا سفر انہوں نے کیا، ان کو پتہ ہے جب سڑک بند ہو جاتی تو وہاں پہ کس قدر مشکل پیش آتی ہے۔ اس مشکل کی اس کو سمجھیے گا، اس نفسیات کو، کہ غار میں پناہ لی بارش کی وجہ سے، اور آگے سے کیا ہوا؟ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تینوں نے آپس میں سوچا، یار ہم نے کوئی تو عمل کیا ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، یار ہم نے اپنی زندگی میں کوئی تو عمل کیا ہوگا جو خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ چلو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اپنے ایک خالص عمل کا اللہ کے حضور ذکر کرتے ہیں۔ اب پہلے نے کہا، یا اللہ، ان روایات میں ترتیب میں بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مقصد 3 باتیں ہیں، تینوں یہ یاد رکھیے گا۔ پہلے نے کہا، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس پر فدا ہو گیا، میں گناہ کا طالب ہو گیا، جیسے تیسے میں نے اس کو منا لیا۔ جب میں گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھا تو اس نے مجھے کہا، اللہ سے ڈر۔ وہ جو میں نے آپ سے ابتدا میں کہا کہ مومن کے دل میں ایک کونا ہمیشہ رہتا ہے جہاں اس کے یہ خیال رہتا ہے کہ مالک یوم الدین، ایک دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اس عمل کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ میرے پاس یہ طاقت قوت، یہ میری مرضی سے میرا اختیار نہیں ہے، میں ان پر اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گا۔ اگر آج اللہ نے یہ ہاتھ میرے تابع کر دیے، یہ زبان اللہ نے میرے تابع کر دی، پاؤں میرے تابع کر دی، تو قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے، الیوم نختم، آج مہر لگائیں گے، تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں کلام کریں گے۔ مومن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ خیال آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، بس ایک جملہ تھا، اس نے کایا پلٹی۔ میں نے کہا جا چلی جا، یا اللہ اگر یہ عمل میرا تیرے لیے تھا، بچوں غور کرو، یہ بڑے تو ان سب چیزوں سے واقف ہیں، میں ہمیشہ مخاطب کرتا ہوں آپ بچوں کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ زندگی، یہ وہ درخت ہیں جنہوں نے ہر موسم کی سختی کو سہا ہوا ہے، اللہ انہیں استقامت دے، سلامت رکھے۔ تو یا اللہ اگر یہ عمل میرا تیرے لیے تھا تو یا اللہ اس مشکل سے نجات دے دے،
یہ چٹان آگے سے سرک جائے۔ وہ دعا مانگی، چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، روشنی اندر آنے لگی، حوصلہ ملا نا۔ اللہ کے لیے کیے گئے کام کی اخلاص کی برکت اس حدیث میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ بغیر کسی کے دھکا دیے، بغیر کسی کے ہلائے چٹان تھوڑی سی سرک جاتی ہے، روشنی اندر آتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے یا اللہ، اور یہ تینوں منزلیں آپ بچوں کے ساتھ پیش آنی ہیں۔ یا اللہ، میرے پاس بکریاں تھیں، میں دودھ دوہتا تھا اور میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن میں کہیں دور نکل گیا، بکریاں چراتے چراتے واپسی آنے میں دیر ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے اپنے ماں باپ پر اپنی اولاد کو مقدم نہیں کیا۔ میرے بچے مجھ سے مانگ رہے تھے، لیکن میں نے یا اللہ پہلے دودھ بھرا اپنے ماں باپ کے لیے۔ میں نے اولاد پر ماں باپ کو ترجیح دی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پچھلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اگلوں کی محبت میں آتے ہیں، وہ بھی اگلے پھر اگلوں کی محبت میں آئیں گے، ہمارا نہیں سوچیں گے۔ یا اللہ، میں نے ماں باپ کا سوچا، بچے مجھ سے مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے میرے ماں باپ کا حق ہے۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میرا تیرے لیے تھا تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، غار کا منہ کھل جا۔ اور چٹان پیچھے سرک گئی اور رستہ جو تھا وہ کھل گیا، لیکن ابھی باہر نکلنے کے لائق نہیں ہوا تھا۔ تیسرا کہنے لگا یا اللہ، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، میری اس کے ساتھ اجرت طے ہو گئی، اس نے کام کیا، وہ اپنی مزدوری جو غلہ اور اناج تھا وہ نہ لے کر گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھائے۔ میں یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا جی فلاں بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا، حالانکہ بڑا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، آپ چونکہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو آپ اسے کہیں میرے پیسے دے دے، حالانکہ نمازی بھی ہے وہ۔ تو میں نے اسے کہا اچھا، میرا تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، فلاں بندہ بھی نماز پڑھتا، اسے کہتا ہوں وہ تیرے پیسے دلوا دے گا۔ اس نے کہا انہیں وہ تو بھی بوتے دینے۔ تو اپنے معاملات صاف رکھیں۔ ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اگر ہمارا مالی معاملہ بے باک نہیں ہے تو کسی کے پیسے نیچے رکھنے سے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ میں نے پردے سے بات کی ہے، جنا جنا ہوئے گا وہ سوچنے ہونا مینو کیا ہوا۔ تو وہ کہتا کہ وہ مزدور اپنا وہ غلہ چھوڑ گیا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اس کے بعد وہ زمین میں ہل چلایا، وہ جو دانے اس کے ساتھ طے ہوئے تھے میں نے ان کو زمین میں بیج دیا، فصل بڑی اعلیٰ ہوگی۔ وہ فصل سے میں نے پھر آگے کیا، زمینیں لے لیں، جانور لے لیے، بڑی برکت ہوئی۔ ایک عرصے کے بعد وہ آیا، اس نے آ کے کہا یار فلاں موقع پر میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی، میری اجرت باقی تھی، وہ تو مجھے دے دے۔ تو چند سیر دانے تھے، میں نے اسے کہا کہ یہ جو زمینیں، یہ جو باغات، یہ جو جانور دیکھ رہا ہے سارے تیرے، لے جا۔ وہ کہتا اللہ سے ڈر یار، مذاق کیوں کرا؟ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ سب تیرا ہی تھا، یہ سب تیرے دیے ہوئے میں سے تھا، جو تو اپنا چھوڑ کے گیا تھا اسی کو میں نے۔ یعنی آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ہوتا بھی نہیں ہے اور ہم اگلے کے اوپر مل مار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہے۔ اور میں نے ایک بار زمینوں کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بالشت بھی زمین ظلمن لی، 7 زمینوں کا اللہ توق بنائے گا، لا ستے لیلا، 7 لے لے، ایک بالشت کی کیا اوقات، 7 لے لے، آج 7 تجھے دے دیں۔ یا اللہ اگر یہ کام میرا تیرے لیے تھا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غار کا منہ کھل گیا، چٹان پیچھے ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر آ گئے۔
جس عمل کو آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے نجات عطا فرما دیتا. تو ہمارے ہاں صرف اخلاص کی کمی ہے. ہم اخلاص اللہ سے مانگیں اور اللہ سے یہ سوال کریں کہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے رشتوں میں اخلاص آ جائے. ہمارے رشتوں میں دکھلاوا، ریاکاری، منافقت، ہمارے ملنے میں ریاکاری، منافقت، ہمارے لین دین میں ریاکاری، منافقت. ہم اللہ کے ساتھ بھی عبادت کرنے کے معاملے میں کوئی دیکھ لے تو ہمارا رکوع سجود بڑا اچھا ہو جاتا. تو میرے عزیزو، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کی بڑی قیمت ہے. اگر آپ کوئی کام خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا. راضی اللہ کو ہی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہو گیا تو ہمارے سارے معاملات حل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. پھر ایک بڑی